زمل اور رامین اس وقت گھر کے سربراہ میر سکندر خان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، اور میر سکندر خان اپنی لاٹھی پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھے شعلہ اگلتی نگاہوں سے زمل کو گھور رہے تھے، جس کا قصور یہ تھا کہ اسے کالج سے باہر ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور اسے دیکھنے والا گھر کا بڑا بیٹا، سب کا لاڈلا سنان خانزادہ تھا، جو اس وقت غصے سے زمل کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے بغیر اس کی کوئی بات سنے گھر لے آیا تھا، اور اب وہ بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا نفرت اور غصے سے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ مگر مجال تھی، زمل کے چہرے پر ویسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا جو اس وقت کچھ نہ کرتے ہوئے بھی رامین کے چہرے پر تھا۔ ہم نے بہت بڑی بھول کر دی تھی تمہیں جیسی خود سر لڑکی کو پڑھائی کی اجازت دے کر، اور اب تمہارا فعل دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ رامین بھی اب گھر بیٹھے گی، اور اب بہت جلد تم دونوں کی شادیوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ میر سکندر کی بھاری روبدار آواز پر تو نہیں، البتہ زمل ان کے الفاظ پر بری طرح چونکی تھی، اور پھر زمل کے چہرے کے نازک عضلات بھی غصے سے تننے لگے تھے، مگر وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سنان خانزادہ دادا جان کے فیصلے پر مطمئن سا ہوتا کھڑے ہوا، اور کندھوں پر موجود چادر کو جھٹکتے اس نے جیسے ہی آگے قدم بڑھائے، میر سکندر خان اسے روک گئے تھے۔ رکو سنان خان، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ میر سکندر کی بات پر سنان خانزادہ پلٹا تو ان کے اگلے الفاظ پر زمل کے ساتھ سنان خانزادہ کے بھی 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ تمہاری مرحوم دادی جان کی خواہش تھی کہ زمل تمہاری دلہن بنے، تو خود کو اس رشتے کے لیے تیار کر لو۔ مجھے امید ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اس لڑکی کی سرکشی بڑھے، شادی اسی ہفتے ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتے میر سکندر نے وہاں موجود گھر کے باقی افراد پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو سب کے اسبات میں ہلتے سر میں میر سکندر خان کا سینہ فخر سے چوڑا کر گئے تھے کہ آج بھی سب پر ان کا روب و دبدبہ قائم تھا، جبکہ میر سکندر کے الفاظ پر زمل اور سنان نے ایک دوسرے کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا، اور پھر منہ بنائے وہ دونوں اپنی نظروں کا رخ بدل کر وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ زمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سنان خانزادہ کا سر پھاڑ دے، جس کی وجہ سے وہ دوہری مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ ایک تو پڑھائی چھوٹ رہی تھی، تو دوسرا سنان خان کو ساری زندگی کے لیے قبول کرنا زمل کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس گھر اور گھر کے مردوں سے بہت زیادہ الرجک تھی۔ وہ بے شک یہیں پلی بڑی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا اپنے ہی اس گھر میں دم سا گھٹتا تھا۔ وہ جو بڑی لگن سے پڑھائی کر رہی تھی کہ اسے کچھ بننا ہے، آزادی حاصل کرنی ہے، اب سب دھرا کا دھرا رہ جانے والا تھا۔ فی الوقت زمل کو آہستہ آہستہ اپنی پڑھائی سے زیادہ دادا جان کے چھوڑے دوسرے شوشے پر زیادہ تپ چڑھ رہی تھی۔ وہ جو دونوں عام حالات میں ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہ تھے، انہیں اتنے مضبوط رشتے میں باندھے جانے کے خواب دیکھے جا رہے تھے۔ نہیں، میں مر جانا پسند کروں گی، مگر سنان خانزادہ جیسے ایک حاکم مرد کو قبول نہیں کروں گی، جو ویسے ہی میری زندگی بدتر بنا دے، جیسی میرے باپ نے میری ماں کی بنائے رکھی، اور جب وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا تب بھی میری ماں کو 2 گھڑی سکون کے نصیب نہیں۔ یہ سب بڑبڑاتے زمل کے چہرے سے سوائے نفرت کے کچھ عیاں نہیں ہو رہا تھا۔ زمل کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، کبھی لبوں کو بھیجتی تو کبھی ہاتھوں کو کھولتے بند کرنے لگتی تھی، جبکہ رامین بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی بس چپ سادھے اسے دیکھنے اور سننے میں لگی تھی۔ خدا کرے تمہارے لالا کے سر پر بڑا سا پھوڑا نکل آئے اور وہ گنجا ہو جائے جس نے ہمارا کالج بند کروا دیا، زمل نفرت سے کہہ رہی تھی۔ جب وہاں سے گزرتے زمل کے سارے الفاظ بخوبی سنان خانزادہ کے کانوں تک پہنچے تھے۔ اس کے قدم تھمے اور وہ غصے سے جبڑے بھینچ گیا۔ خاندان کی سب سے زیادہ بدتمیز لڑکی کو دادا جان نے اس کی منگ بنا دیا تھا۔ گھر کی عزت بچانے کی نیکی اس کے ہی گلے پڑ گئی تھی کہ جو زمل کے کسی اور کو پسند کرنے کے جانتے ہوئے بھی اسے اس سے شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے لڑکے کے ساتھ دیکھ چکا تھا، تو اب کیسے اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا؟ تمہارے غصہ کرنے سے دادا جان کا فیصلہ بدل جائے گا کیا؟ رامین نے آئیبرو اچکائے پوچھا تھا، اور پھر دوبارہ سے بولی، اور پلیز میرے خوبصورت لالا کو ایسے تو نہ کہو، اور ویسے بھی وہ اگر گنجے ہو گئے تو کیا ایک گنجے شوہر کے ساتھ شادی کرو گی؟ رامین نے آنکھیں گھماتے اپنی باتوں سے زمل کو اور زیادہ آگ لگا دی تھی۔ وہ آگ سے اسے گھورتے ہوئے تڑخی تھی۔ خبردار جو اسے میرا شوہر کہا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زمل نے انگلی اٹھائے وارن کیا تو رامین کندھے اچکائے نفی میں سر ہلاتے اس کے سامنے سے اٹھ گئی تھی تاکہ فریش ہو سکے۔ وہ باتوں کو سر پر سوار کرنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے زیادہ پریشان نہ تھی، جبکہ زمل کی جان تو جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔
وہ بالوں میں ہاتھ الجھائے الٹے سیدھے تانے بانے بننے میں لگی تھی۔ زمل کی ماں عائشہ بیگم جہاں ایک طرف زمل اور سنان خانزادہ کے رشتے کو لے کر خوش تھیں، وہیں سنان کی والدہ فوزیہ بیگم زمل کو اپنی بہو بنانے کے لیے خاص خوش نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں زمل کا اکھڑ اور منہ پھٹ انداز کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی جٹھانی کے کڑے تیوروں کو دیکھتے عائشہ بیگم ہر وقت زمل کو سدھارنے کی کوشش میں لگی تھی، جس پر زمل اور زیادہ ضد میں آتی سنان خانزادہ سے بچنے کے لیے ایک پلان بنا گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مستقبل کے لیے بنائے جانے والا یہ لائحہ عمل اسے کس قدر نقصان سے دوچار کرنے والا ہے۔ گھر میں جیسے تیسے شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، کیونکہ یہ میر سکندر کا حکم تھا۔ سنان ان کا لاڈلا ہونے کے باوجود زمل کے لیے اپنی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کر سکا تھا، اور سمجھوتا کرتا وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہو گیا تھا۔ کچھ اسے خود پر یقین تھا کہ وہ زمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتے اس کی اکڑ اور بدتمیزی لازماً کم کر دے گا، اور پھر زمل کے پاس سوائے سدھرنے کے کوئی چارہ بھی نہیں ہونا تھا۔ بے شک سنان خانزادہ کو زمل خان سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، مگر جب اسے یہ خبر ملی کہ زمل شادی سے پہلے ہی اپنے اسی کالج والے لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، تو سنان کو زمل کا یہ عمل اپنی غیرت پر تماچے کی طرح لگا تھا۔ شادی کی بدولت گھر میں خاندان کے کئی لوگ جمع تھے، جس پر سنان خانزادہ کو لگا جیسے وہ سب اس پر ہنس رہے ہوں کہ دیکھو، ایک لڑکی نے سنان خانزادہ کی ہمراہی قبول کرنے کے بجائے کسی راہ چلتے کے ساتھ بھاگنا زیادہ مناسب سمجھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سنان خانزادہ کے خون میں ابال بڑھ رہا تھا۔ وہ ہر طرف زمل کو تلاش کرنے کے لیے بندے دوڑا چکا تھا۔ وہ زمل کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمل کو زندہ بھسم کر دے۔ زمل ان کے خاندان کی عزت تھی، تو اگر وہ سنان کی ہونے والی بیوی نہ ہوتی تب بھی وہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر اب اپنے انتقام کے لیے سنان خانزادہ نے یہ کوششیں تیز تر کر دی تھیں، مگر 2 دن گزرنے کے باوجود زمل کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ تیسرے دن زمل کا تو نہیں، البتہ اسے بھگا کر لے جانے والے لڑکے کا سراغ مل گیا تھا، اور اس بارے میں معلوم پڑتے ہی سنان خانزادہ کسی بھوکے شیر کی طرح گھر سے نکلا تھا۔ سنان خانزادہ کے بندے اس لڑکے کو اس کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں لے آئے تھے۔ یہاں پر سنان خانزادہ نے آتے ہی اس لڑکے پر قہر توڑ ڈالا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اپنی زندگی بھر کا غصہ سنان خانزادہ آج ہی کر ڈالے گا۔ وہ جنونی انداز میں لڑکے کو لہو لہان کرتے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا تھا۔ وہ لڑکا بس کسی بھی لمحے حواس کھونے کو تھا، کیونکہ کہاں وہ کمزور سے وجود والا کم عمر لڑکا اور کہاں باڈی بلڈر سنان خانزادہ، جس کے بھاری ہاتھ کا ایک جھانپڑ ہی اگلے انسان کو دوسری دنیا کی سیر کروا سکتا تھا۔ بتاؤ، زمل خان کہاں ہے؟ سنان خانزادہ اپنے سرخی چھلکاتے چہرے کے ساتھ غرایا تو وہ لڑکا اپنے جواب سے اپنی موت کو پھر سے دعوت دے گیا تھا، کیونکہ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ زمل کو کچھ پیسوں کے عوض ایک کوٹھے پر بیچ چکا ہے، اور یہ سننا تھا کہ سنان خانزادہ نے پھر سے اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی زد میں رکھ لیا تھا کہ آخر کار وہ لڑکا چیختے چلاتے بے ہوش ہو گیا۔ سنان خانزادہ نے لہو رنگ آنکھوں سے اس لڑکے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری، اور گہری گہری سانسیں لیتا وہ پلٹا تھا۔ اس کے ملازم کچھ ہی فاصلے پر ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ یہ لڑکا مرنا نہیں چاہیے، اسے جلدی ہوش میں لاؤ۔ اس لڑکے نے ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس کی جتنی سزا دی جائے کم ہے۔ سنان خانزادہ حکم دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کسی سے بات کرتا کافی تیزی سے اپنی گاڑی میں سوار ہوا تھا۔ اسے آج کسی بھی طرح کر کے زمل تک پہنچنا تھا، اور اب اس کے لیے اسے زندگی میں پہلی بار کوٹھے جیسی گندی جگہ پر بھی جانا پڑ رہا تھا۔ زمل خان، ایک بار میرے ہاتھ لگو، تمہاری نازک جان یقیناً مجھ سے پناہ مانگے گی کہ تمہاری عقل پر سوار عاشقی کا بھوت اتارتے میں نے وہاں اپنا آپ نہ چھاپا تو میرا نام بھی سنان خانزادہ نہیں۔ سنان خانزادہ دل میں زمل سے مخاطب ہوتا گاڑی کو فل سپیڈ پر بھگاتے فارم ہاؤس سے نکل آیا تھا۔ زمل خان، جو کہ اپنی ضد اور جذباتی پن میں گھر سے قدم باہر رکھ چکی تھی، اب اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ زمل کے کلاس فیلو لڑکے نے اسے ایک کوٹھے والی عورت کے حوالے کر دیا تھا، اور اس دن سے زمل کی زندگی مشکل ہو چکی تھی۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی بدتر راہ کا چناؤ کر چکی ہے، اور اب سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ کوٹھے پر بات نہ مانے جانے پر زمل پر بہت زیادہ تشدد کیا جانے لگا تھا، اور اس میں 2 دن گزر گئے تھے، مگر زمل کسی صورت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے وجود پر جگہ جگہ زخموں اور چوٹ کے نشان تھے۔ جب تیسرے دن زمل کو زبردستی ایک امیر زادے کے سامنے پیش کرنے کے لیے سجایا سورا جانے لگا تھا،
زمل دل ہی دل میں بہت سی تدبیریں کرتی خود کو حالات کے دھارے میں چھوڑے ایک نازیبا سے لباس میں اس امیر زادے کے سامنے آئی تو وہ اسے دیکھتی پتھر کی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنان خانزادہ تھا۔ زمل کو لگا وہ اس پر رحم کرے گا۔ تم یہاں؟ پلیز مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے نکالو سنان۔ زمل سنان خانزادہ کے چہرے کے سنگلاخ تاثرات سے بے بہرا جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی تیزی سے بولی تھی، میں تمہیں یہاں سے نکالنے نہیں آیا بلکہ اپنا کچھ وقت حسین کرنے آیا ہوں۔ سنان آنکھوں میں سرد مہری لیے گویا ہوا تو زمل نے پھونچ کا چہرہ لیے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ ویسے یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ آخر کو 2-3 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے، تو کیا اب تک عادت نہیں بنی؟ شاید ایسی آزادی چاہیے تھی تمہیں۔ سنان خانزادہ طنز کے تیر چلاتا زمل کے برہنہ سراپے کو نخوت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمل کے وجود پر موجود آدھے ادھورے لباس کو بھی آگ لگا دے یا پھر اس میں سے نمایاں ہوتے زمل کے وجود کو سگریٹ سے داغ دے۔ دماغ کی رگیں یہ سوچ کر پھٹ رہی تھی جو اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا مرد یہاں ہوتا تو یقیناً زمل کی عزت کی اب تک دھجیاں اڑ چکی ہوتی۔ سنان خانزادہ نے غصے سے بے قابو ہوتے زمل کو کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچا تو وہ ساکت سی کھڑی تھی چیختی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ تو کہاں سے شروع کرے زمل بیوی؟ سنان خانزادہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمل کے کندھوں کو زور سے پکڑا تو وہ تکلیف سے کراہی تھی، مگر اس وقت سنان خانزادہ غصے سے پاگل ہوتا کوئی بھی حساس نہیں کر پا رہا تھا۔ اوہ، میں تم سے پوچھ ہی کیوں رہا ہوں، جیسی جگہ تم کھڑی ہو وہاں ایسی فارمیلٹی بھلا کہاں نبھائی جاتی ہیں؟ آخر کو ایک بھاری رقم کے عوض تو ایسے خوبصورت وجود سجا سوار کر ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم جس طرح مرضی اپنا دل بہلا سکیں۔ سنان خانزادہ نے زمل کو لب یہ دیکھ کر خود ہی بولتا ہوا اس کے جبڑے پر ایک ہاتھ جمائے اس کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا تو زمل نے آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زمل انتہائی بے بسی کے مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی کہ جس مرد سے ہمیشہ نفرت اور غصے کا رشتہ رہا تھا، جسے کبھی اس نے عزت کے قابل نہیں سمجھا تھا، آج اسی کے سامنے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سنان خانزادہ نے زمل کو بیچارگی کی مورت بنے دیکھ کر تیش سے اسے پیچھے موجود بیڈ کی طرف دھکیلا تو وہ بے جان سی لڑکھڑاتی بیڈ پر جا گری تھی اور اب وحشت سے آنکھیں پھیلائے سنان خانزادہ کو دیکھنے لگی جو ہر لمحہ اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ وہ جو اسے دیکھتے ہی زمل خان کا دل ٹھہراؤ میں آیا تھا کہ وہ اسے یہاں بچانے آیا ہے، تو اب اس کے تیور دیکھتے وہ استہزاء سی دل میں ہنسی تھی کہ آخر کو وہ سنان خانزادہ سے اچھائی کی توقع کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو پہلے اسے کسی قابل نہیں جانتا تھا، اب تو وہ اس سے شادی کرنے سے بچنے کو بھاگی تھی تو وہ کہاں اسے اتنی آسانی سے بچ سکتا تھا؟ یقیناً وہ یہاں بس اپنا غصہ اور انتقام پورا کرتے اسے اسی دلدل میں چھوڑ جانے والا تھا۔ زمل کا وجود بے جان سا پڑنے لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو بچانے کے لیے کوئی مزاحمت کر لیتی، کیونکہ پچھلے 3 دن سے وہ اس کے حلق میں کھانا بھی برائے نام ہی گیا تھا، مگر ایک آخری کوشش کرنے کے لیے اس نے اپنے لب وا کیے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جب اس نے سنان خانزادہ کو اپنے اوپر جھکتے پایا تو وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتی التجائیہ بولی تھی، مجھے ایک بار یہاں سے لے جاؤ اور پھر مجھے جو چاہے سزا دینا، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ زمل اپنی پوری ہمت جمع کرتی بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ سنان خانزادہ اس کے چہرے کے گرد دونوں ہاتھ جمائے اس کے قریب ترین تھا، تبھی وہ اس کی بات سن پایا تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کی آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا تھا اور پھر سنان خانزادہ کی خاموشی دیکھتے زمل آج کمزور پڑتی آنکھیں بند کرتی چلی گئی تھی۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار بھی مدھم پڑنے لگی تھی۔ سنان خانزادہ نے چونکتے ہوئے زمل کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا اور پھر وہ تعجب سے اسے پکارنے لگا، وہ سو گئی تھی کیا؟ زمل، زمل! سنان خانزادہ نے اس کے رخسار زور سے تھپتھپائے مگر بے سود، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اور اب سنان خانزادہ نے بہت باریک بینی سے اس کی حالت کا جائزہ لیا تھا کہ وہ بہت کمزور اور نڈھال لگ رہی تھی۔ وہ تعصب سے اس لڑکی کو دیکھتا پیچھے ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر رہ گیا تھا۔ اسے اب کسی بھی طرح کر کے زمل کو یہاں سے لے جانا تھا۔ وہ اسے لے جانے ہی آیا تھا، مگر زمل کا دماغ درست کرنے کے لیے وہ اس پر اپنا غصہ نکال گیا تھا، جس پر وہ نازک اندام حسینہ اب ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی اسے منہ چڑھا رہی تھی کہ آؤ اب مجھ شہزادی کو باہوں میں اٹھا کر لے کر جاؤ۔ جو تم نے حرکت کی ہے زمل بی بی، اس کے بعد تمہیں باہوں میں نہیں بلکہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کر جانا چاہیے۔ سنان خانزادہ نے زمل کو دیکھتے ہوئے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور پھر جب اس کے وجود پر نظریں بھٹکی تو وہ لب بھینچے اپنی شال ایک جھٹکے سے اتار کر زمل کو اس سے چھپا گیا تھا۔
سنان خانزادہ بڑی ہوشیاری سے جمل خان کو اس کوٹھے سے نکال لایا تھا، مگر اسے حویلی لے جانے کے بجائے وہ اسی شہر میں موجود اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ سنان خانزادہ کی حویلی شہر سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہی تھی، مگر وہ اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر شہر میں ہی پایا جاتا تھا، کیونکہ وہ شہر میں اپنی ایک کامیاب کمپنی چلا رہا تھا۔ جمل کو اپنے بیڈ روم میں چھوڑے وہ باہر آتا، اپنا فون نکالے ایک ضروری کال ملا گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر کچھ پرسوچ سی لکیریں تھیں۔ وہ ایک نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا اسپاٹ چہرے کے ساتھ کال اٹھانے والے کو کوئی حکم دیتا کال بند کر گیا تھا۔ جمل خان، تم مجھ سے بھاگی تھی نا؟ تب تمہیں اس طرح اپنے نام کے ساتھ قید کروں گا کہ تمہیں اصل معنوں میں قید کا مطلب سمجھ آئے گا۔ سنان خانزادہ نے اپنی عادت کے مطابق مونچھوں کو سہلاتے بڑبڑاتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ جمل کو اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی بارش سی محسوس ہونے لگی تو اس نے کسماتے ہوئے جلدی سے آنکھیں کھولی تھیں، مگر جب پانی آنکھوں میں گھستے جلن کا باعث بنا تو وہ دوبارہ سے آنکھوں کو سختی سے بند کرتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپانے لگی۔ وہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں آ پائی تھی، شاید اسی لیے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے کے لیے سنان خانزادہ جو اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، اسے اپنا چہرہ چھپاتے دیکھ کر وہ اس کی کلائی سے پکڑتے اسے جھٹکے سے لیٹے سے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تو جمل چلائی تھی، چھوڑو مجھے، چھوڑو! جمل خوفزدہ ہوتی چلائی تھی۔ کوٹھے میں گزارے دنوں رات کا خوف اتنا جلدی تو نہیں جانا تھا۔ اس کی دماغی حالت کافی خراب تھی۔ ہوش میں آؤ! سنان خانزادہ سخت آواز میں بولا تو جمل کی سانسوں کی رفتار نارمل پڑنے لگی تھی۔ اپنے سامنے سنان خانزادہ کو دیکھتے وہ ساکت پڑی ایک نظر اسے دیکھتے چونکتے ہوئے اطراف میں نظر دوڑانے لگی۔ یہ جگہ بے شک اس کے لیے انجان تھی، مگر زندگی میں پہلی بار سنان خانزادہ کی موجودگی اس کے لیے اطمینان کا باعث بننے لگی تھی۔ جب سنان خانزادہ کی آنکھوں کو خود پر ٹکے دیکھ کر جمل کی آنکھیں جھکی اور اپنے سراپے سے جا الجھی تو اس نے خفت سے گڑبڑاتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا اور جلدی سے اپنی کلائی سنان خانزادہ سے چھڑاتے وہ وہاں پڑی سنان خانزادہ کی شال خود پر اوڑھ گئی تھی۔ سنان خانزادہ نے نخوت سے سر جھٹکتے اپنے بازو پشت پر باندھے تھے۔ اچھا ہے جلدی حواسوں میں واپس آ گئی ہو، تو بتا دوں تمہیں ابھی تھوڑی دیر بعد نکاح ہے ہمارا، خود کو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے تیار کر لو تو یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ سنان خانزادہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو جمل نے چونکتے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ نکاح اور یہاں؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ سب گھر والے کہاں تھے؟ بہت سے سوال جمل کے دماغ میں پیدا ہوئے تھے، مگر جمل نے جیسی لب کشائی کرنے کی کوشش کی سنان خانزادہ ہاتھ اٹھائے اسے وہیں روک گیا۔ تمہارے پاس سوائے ہاں کے کوئی آپشن نہیں بچا، اور اس پر بھی تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں تمہارے اتنے بڑے اقدام کے بعد بھی سنان خانزادہ کا نام مل رہا ہے، سمجھی؟ اور اگر اب کوئی گڑبڑ کی کوشش کی نا تو ایسا حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ سنان خانزادہ بھاری لب و لہجے میں بولتا اپنی بات کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تو وہ جمل لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی اپنا سر ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ وہ جس انسان سے اور جن رشتوں سے بھاگی تھی، قسمت نے اسے ایک عظیم دھچکے کے بعد وہیں پر پھر سے لاپٹخا تھا کہ اب واقعی میں اس کے پاس سوائے سر جھکانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جذبات سے آری اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو صاف شفاف تھے اور خالی بھی، بالکل اس کے دل و دماغ کی طرح۔ یہاں بستی اس کی خواہشیں اور امنگیں بھی دم توڑ چکی تھی۔ وہ جو اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگنے کی غلطی کر چکی تھی، اب وہ غلطی اس کی زندگی سے پہلے بھی شاید بدتر کرنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد بغیر کسی چون چرا کے جمل خان خود پر سنان خانزادہ کا حق قبول کر گئی تھی۔ اس وقت اس کا وجود گہری خاموشی کی زد میں تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹتے اگلے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ جمل نے سارا دن کمرے میں بند رہ کر گزارا تھا۔ نکاح کے مرحلے کے بعد سنان بس ایک بار اس کے پاس آیا تھا اور اس کے سامنے کھانا رکھتے وہ اسے کھانے کا حکم دیتا پلٹ گیا تھا، اور تب جمل بھی فی الوقت اپنے خالی پیٹ کی دہائیوں پر تنگ آتی پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے کے برتن وہیں چھوڑے جمل کمرے میں موجود کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ بے دھیانی میں بس باہر سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے بہت قریب سے سنان خانزادہ کی آواز سنائی دی تو وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کی طرف پلٹی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ کہیں اپنے اس نام نہاد عاشق کو تو نہیں سوچ رہی جسے تم سے نہیں بلکہ اس خوبصورتی کے بدلے ملنے والی قیمت سے مطلب تھا؟ سنان خانزادہ نے تمسخر سے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی پشت سے جمل کے رخسار کو چھوا تو جمل کا چہرہ ناگواری کی لپیٹ میں آیا تھا اور وہ بنا سوچے سمجھے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تو سنان خانزادہ نے اسے بری طرح سے گھورا تھا، اور آج سنان خانزادہ کی یہ گھوری جمل خان کو ڈرا گئی تھی۔
وہ 3rd क्लास लड़का आशिक नहीं था मेरा। जिमल खान ने तनदही से जवाब दिया तो सिन्नान खानजादा की भवें ऊपर को शूट कर गई थी। ओह, तो क्या फर्स्ट साइड लव था? सिन्नान खानजादा जिमल के नज़दीक तर होता उसके चेहरे पर झुकता बोला। अंदाज ऐसा था जैसे मुंह में कड़वा करेला आ गया हो। कुछ भी नहीं था, मुझे बस तुमसे शादी नहीं करनी थी, उस हवेली में नहीं रहना था जहाँ हम लड़कियों को किसी भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। जिमल पीछे दीवार में घुसने की कोशिश करती अपनी मुठियां भींचे बोल गई थी। सिन्नान खानजादा ने एक बगौर जायज़ा लेती नज़र जिमल के चेहरे पर डाली थी। ये लड़की उससे नफरत के चक्कर में इतनी खुदसर हो चुकी थी कि उसे अपनी इज्जत तक का ख्याल नहीं रहा था। तो अब तुम्हारे भागने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारा निकाह तो हो चुका, अब बस अगले मराहिल तय करने हैं। सिन्नान खानजादा भारी लबो लहजे में बोलते हुए जिमल को लिए बेड की तरफ बढ़ा था, तो इस अफ्ताद पर जिमल ने बौखलाते हुए मज़ाहमत की कोशिश की थी। नहीं जिमल बीबी, अभी तुम इतनी ज़ोर आवर नहीं हुई कि मुझसे मुकाबला कर सको। सिन्नान खानजादा उस पर झुकते उसकी दोनों कलाइयों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में जकड़ गया था। तब कुछ देर ठहरते हुए सिन्नान खानजादा ने जिमल की आंखों में देखा, तो वो भी जवाब में उसकी आंखों में देखती चली गई। और आज कहीं सिन्नान खानजादा जिमल की खान की बहादुरी का कायल हुआ था कि वो उस वक्त बजाय शर्माने की उसकी आंखों में आंखें डाले देख रही थी। इस सूरत हाल में गालिबन लड़कियां शर्मा जाती हैं, मगर तुम चूंकि सबसे अलग पीस हो तो कोई नहीं, तुम्हें भी अभी शर्माने पर मजबूर कर देते हैं। सिन्नान खानजादा की आंखों में खुमारी और आवाज़ में गंभीरता बढ़ी तो जिमल की आंखें खुद ब खुद झुकती चली गई थीं। और फिर जब उसने अपनी रजामंदी से खुद को सिन्नान खानजादा के हवाले किया तो वो जो उस पर गुस्सा निकालने के, उसे सजा देने के बहुत से प्लान बनाए हुए था, वो सब भूले बड़ी नरमी से उसे अपने हिसार में कैद कर गया था। जिमल ने अपने बाप के होते हुए भी अपना बचपन यतीमों जैसा गुजारा था, जिसकी वजह ये थी कि उसके बाबा उसकी माँ को पसंद नहीं करते थे, मगर घर वालों के मजबूर करने पर वो शादी तो कर गए थे, मगर उसे निभा नहीं पाए थे। शादी से कुछ अरसा बाद जब जिमल पैदा हुई तो वो उससे भी लाताल्लुकी इख्तियार कर गया था। जिमल के बाप घर के अंदर उन माँ बेटी के साथ जितना खुश्क रवैया रखता था, घर से बाहर वो दूसरी औरतों के साथ उतना ज़्यादा ही रंगीन मिजाज था। उसके बाहर कई औरतों के साथ ताल्लुकात थे और वो उन ताल्लुकात को बड़े धड़ल्ले से सबके सामने अयां कर दिया करता था। मगर उसके बावजूद जिमल की माँ अपना घर बसाए रखने को चुप का रोज़ा रखे ये सब बर्दाश्त कर रही थी। जिमल जब छोटी थी तब वो अपने बाप के हर बार झड़कने के बावजूद उसकी तरफ लपका करती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो समझने लगी थी कि उसकी माँ और वो अपने बाप के लिए एक अनचाहा वजूद हैं। और तब जिमल को ये मुहावरा भी बिल्कुल ठीक लगा था कि सुहागन वही जो पिया मन भाई। तो चूँकि उसकी माँ को अपने शौहर से प्यार और इज्जत नहीं मिली थी, तो उसी के देखा देखी उसकी ताई और फुप्पियों के लिए भी उसकी माँ सब के लिए एक अल्लाह मियाँ की गाय थी, जो बग़ैर माथे पर शिकन डाले हर किसी का कहा मानती जाती थी। मगर जिमल की माँ चाह कर भी जिमल में अपनी जैसी खसूसियात पैदा नहीं कर सकी थी, और वो हर मामले में अपनी माँ के उलट सबको उनके औकात में रखने की कायल थी। हर वक्त संजीदा चेहरा माथे पर बल डाले रखते वो कोई भी बात नागवार गुजरने पर चंद ही जुमलों में अगले को जलाकर राख करने में माहिर थी। फिर होश संभालते ही जिमल को अपनी हवेली के जिस असूल से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी वो ये था कि घर में बेटियों बहनों से ज़्यादा बेटों और भाइयों को तरजीह दी जाती थी। आज के ज़माने में भी उनकी हवेली में लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं समझा जाता था और ना ही कभी किसी ने उस तरफ तवज्जो दी थी। मगर जिमल को जैसे हवेली का हर असूल तोड़ने में मज़ा आता था, इसीलिए जब सिन्नान खानजादा और अपने दूसरे कुछ कज़नों को पढ़ने के लिए दूसरों शहरों और यहाँ तक के फ़ॉरेन कंट्री भी जाते देखा तो वो अकड़ गई कि वो भी जितना चाहेगी पढ़ेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मगर बुरा हो जिमल की किस्मत का जब वो एक दिन कॉलेज से बाहर अपने क्लासमेट से बात करने खड़ी हो गई थी, और उन दोनों को एक साथ सिन्नान खानजादा देख चुका था जो उसी शहर में पाया जाता था, और उसने बगैर सच्चाई जाने जिमल को उस लड़के के साथ इन्वॉल्व कर दिया था। तब जिमल ने ज़िद और गुस्से में उसी लड़के से मदद लेते घर से भाग जाने का प्लान कर लिया था। वो ये सोचते हुए थी कि वो उस हवेली से निकलते अपनी पढ़ाई शुरू करेगी, खुद से मेहनत करेगी और एक दिन कामयाब होते वो हवेली वालों पर साबित कर देगी कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। मगर आज जिमल पर साबित हो चुका था कि घर से भागना सिवाय उसके एक अहमकाना अमल के कुछ ना था। एक घर, एक चार दीवारी की अहमियत दिल में पैदा हुई थी, मगर उस दौरान मर्दों से नफरत में और ज़्यादा इजाफा हो गया था कि पहले बाप जिसकी वजह से वो एक बाप की
شفقت سے محروم رہی تھی، پھر سنان خانزادہ جس کی وجہ سے اس کے کردار پر انگلی اٹھی اور اس کی پڑھائی چھوٹی، اور تیسرا اس کا کلاس فیلو جو جتنا شریف نظر آتا تھا آخر میں اتنا ہی زیادہ ضلالت کا ثبوت دیتا اسے دنیا کی نیچ ترین جگہ پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ سنان خانزادہ نے اسے اپنایا تو تھا، تو شاید بس اپنے انتقام کے لیے، اسی لیے تو وہ اسے سب کے سامنے نکاح کرنے کے بجائے اس فلیٹ میں کسی غلطی کے طور پر رکھے ہوئے تھا۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے اسے پورے معاشرے میں عزت دلانا آسان تھوڑی تھا۔ وہ اسے یہاں بس اپنا دل بہلانے کے لیے رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کا رشتہ وہیں صفر پر کھڑا تھا۔ زمل لبوں پر چپ کا کفن لگائے رکھتی بس کسی بے جان مورت کی طرح اپنی زندگی کا ہر دن گزار رہی تھی۔ سنان خانزادہ صرف رات کے وقت گھر میں پایا جاتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ آفس چلا جایا کرتا۔ گھر میں کوئی ملازم یا ملازمہ نہیں تھی، شاید پہلے ہو، مگر زمل کے آنے کے بعد ساری ذمہ داری اس پر عائد کر دی گئی تھی۔ صاف ستھرائی تک تو ٹھیک تھا، مگر کھانا بنانے میں زمل بالکل اناڑی تھی۔ مگر اس کے باوجود کبھی ہاتھ جلانے کبھی کھانا جلاتے ہوئے بھی سنان خانزادہ نے اس پر رحم نہیں کیا تھا، جس کی بدولت زمل اپنی غلطیوں سے سیکھتے اتنا کھانا بنانے لگی تھی جس سے وہ اپنا زندہ رہنے کو کچھ بنا سکے، کیونکہ سنان خانزادہ تو باہر سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا، زمل کو تو یہیں اپنے ہاتھ کا بنا کھانا ہی کھانا تھا۔ ماں جی، ماموں کی فیملی پہلے بھی آتی رہتی ہے، تو اس بار اتنا خاص کیا ہے جو مجھے حویلی آنے کے لیے اتنا اصرار کر رہی ہیں؟ زمل سنان خانزادہ کے لیے چائے بنا کر لائی تو سنان خانزادہ فون کان سے لگائے اپنی ماں سے باتوں میں لگا تھا۔ زمل سست روی سے چائے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کا دل بھی اپنی ماں کے لیے بے حد اداسی میں بھرنے لگا تھا۔ جب بھی وہاں سے نکلتے سنان خانزادہ کے منہ سے نکلتے الفاظ اس کے قدم چند پل کو روک گئے تھے۔ مہرین اچھی لڑکی ہے ماں جی، مگر پلیز مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، کچھ عرصہ اس موضوع کو روک دیں۔ اچھا اوکے، میں کل آ جاؤں گا، ناراض نہیں ہوں۔ سنان خانزادہ جو پہلے انکار کر رہا تھا اب ماں کے جھڑکنے پر ان کی بات پر حامی بھر گیا تھا۔ سنان خانزادہ نے جیسے ہی فون بند کیا ایک گہری نظر زمر پر ڈالی تھی جو اب وہاں سے جا رہی تھی۔ وہ اس کا رکنا اور ٹھہرنا بہت اچھے سے محسوس کر گیا تھا، مگر زیادہ توجہ نہ دیتا وہ دوبارہ سے اپنے آفس کے کام میں لگا تھا۔ سنان خانزادہ زمل کو فلیٹ میں اکیلا چھوڑے خود حویلی میں موجود تھا۔ زمل کے پاس نہ ہی فون تھا اور نہ ہی وہ فلیٹ سے باہر جا سکتی تھی، کیونکہ سنان خانزادہ فلیٹ کا دروازہ باہر سے بند کر کے آتا تھا۔ جب سے زمل سنان کے ساتھ تھی سنان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ رات تک واپس فلیٹ میں آ جائے، مگر آج اس کی ماں نے زبردستی اسے حویلی میں رات رکنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ سنان خانزادہ ناچار ان کی ضد پر حامی بھرتا عجب بے یقینی کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ سونے کے لیے لیٹا تو کافی دیر کروٹ پر کروٹ بدلنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ سکی تھی۔ جب اسے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی تو وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتا سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون لیے ٹیرس پر نکل آیا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر چلنے لگی، اور اگلے ہی لمحے اس کے فلیٹ میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج اس کے سامنے تھی۔ کیمرہ جس جگہ تھا اس سے بس لاؤنج اور تھوڑا سا کچن نظر آتا تھا، اور وہاں اس وقت سوائے ملگجے سے اندھیرے کے ہر چیز ساکن تھی۔ زمل یقیناً اس وقت کمرے میں سو رہی تھی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیوں دیکھنا ہے بھلا؟ زمل کو ابھی چند گھنٹوں پہلے تو وہ میرے سامنے تھی، تو پھر یہ الجھن کس بات کی؟ یہ دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو رہی ہے؟ سنان خانزادہ جو بے دھیانی میں فون کی اسکرین کو تکے جا رہا تھا اب حساس ہونے پر خود سے سوال پر سوال کرنے لگا۔ اپنی اس حالت پر خود کو صلواتیں سناتے اس سے پہلے وہ فون اسکرین لاک کرتا کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زمل کا دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ زمل کا رخ کچن کی جانب تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنا سر بھی پکڑے ہوئے تھی۔ سنان خانزادہ کی نظریں اس پر جم سی گئی تھیں۔ زمل نے کچن میں بیٹھ کر پانی پیا اور پھر ایک پانی کی بوتل پکڑتی وہ کرسی سے اٹھتے جیسے ہی کمرے کی طرف پلٹی تو چند ایک قدم اٹھانے کے بعد ہی اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بازو آگے کو بڑھاتی نیچے زمین پر گرتے چلی گئی تھی۔ اس منظر کو دیکھتے سنان خانزادہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ زمل! وہ فون اسکرین پر چلایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت سنان خانزادہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے اور وہ گاڑی کی چابی لیے بھاگتے قدموں سے گاڑی تک پہنچتا کافی تیز رفتاری سے گاڑی کو حویلی سے نکال لے گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز کرتے سنان خانزادہ نے اضطراب کے عالم میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بے ساختہ اس کے کانوں میں کل رات والی زمل کی کمزور سی آواز ابھرنے لگی تھی۔ سنان خانزادہ نے جب کل رات اسے اپنے قریب کیا تھا تو اس نے پہلی بار اسے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
مگر سنان خانزادہ یہ صرف اس کا بہانہ سمجھتا اسے اپنی قید میں لے گیا تھا۔ وہ سب یاد آتے سنان خانزادہ نے ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کرتے کھولتے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ فلیٹ میں پہنچنے کے بعد سنان خانزادہ سے جتنا جلدی ہو سکا تھا وہ زمل کو باہوں میں اٹھائے ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پہنچا تھا، جہاں پر زمل کو ڈرپ لگتے ساتھ ہی اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے اور ان کا رزلٹ آنے میں 2-3 گھنٹے لگ گئے تھے، مگر زمل ابھی تک بے ہوش تھی، جس پر سنان خانزادہ کی پریشانی بڑھ رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سنان خانزادہ زمل خان کے لیے بے حد فکر مند ہو رہا تھا۔ اور پھر زمل کی بے ہوشی میں ہی جب ڈاکٹر کی طرف سے سنان خانزادہ کو زمل کے ماں بننے کی خبر ملی، وہ کچھ دیر کے لیے سانس روکے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایک غصے اور انتقام میں بنا رشتہ انہیں ایک گہری اور مضبوط کڑی سے جوڑنے اور مضبوط کرنے والا تھا۔ سنان خانزادہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے باپ بننے کی خبر پر کیسا ری ایکشن دے، کیونکہ اس کے اندر باہر ایک سکوت کا عالم تھا۔ بس زمل کی کمزوری اور مینٹل ہیلتھ کو دیکھتے اسے ابھی کچھ دیر بے ہوش ہی رکھا گیا تھا، اور جب رات کا اندھیرا کم ہونے لگا تو ڈاکٹر نے بہت سی احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے زمل کو ہاسپٹل سے گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سنان خانزادہ سے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کچھ دیر زمل کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ زمل ابھی تک پیلا زرد چہرہ لیے غنودگی کسی کیفیت میں تھی۔ سنان خانزادہ نے کچھ سوچتے ایک گہری سانس بھری تھی اور زمل کو اٹھائے وہ گاڑی میں لٹاتے آخرکار گاڑی کا رخ حویلی کی طرف کر گیا تھا، مگر اس دوران وہ ایک کشمکش کا شکار رہا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ زمل کا اب حویلی میں رہنا قطعاً آسان نہیں ہوگا۔ بے شک وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہے، لازماً سب اس پر اپنا غصہ نکالتے اسے لعنت ملامت کرنے والے تھے، مگر زمل کی اس حالت میں سنان خانزادہ قطعی طور پر اسے ایک انچاہا ماحول نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کی زمل کی حالت کو لے کر کافی سخت وارننگ تھی۔ سنان خانزادہ نے سٹریس میں آتے لب بھیجتے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے کٹ مارا تو اگلے ہی سیکنڈ کار میں زمل کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ نہ صرف گاڑی کی سپیڈ کم کر گیا تھا بلکہ دھیان بھی سارا ڈرائیونگ پر مرکوز کر گیا تھا۔ ہاں، ایک بار وہ فرنٹ سیٹ پر موجود زمل کے وجود کو دیکھتے بڑبڑاتے ہوئے خود کو باور کروانا نہیں بھولا تھا، اس کی نہیں، مجھے بس اپنے بچے کی فکر ہے۔ بچے کا سوچتے ہی سنان خانزادہ کا دل گداز سا ہونے لگا تھا۔ حویلی میں داخل ہوا تو اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر زمل کو اس کی شاہی سواری یعنی اپنے بازوؤں میں لیے اندر کی جانب بڑھا، کیونکہ جب سے نکاح ہوا تھا زمل کا سفر انہی باہوں میں مکمل ہوا تھا۔ حویلی کے رہائشی حصے میں داخل ہوتے سنان خانزادہ نے پہلے گہرے سانس بھرے تھے اور پھر اپنی ازلی سنجیدگی کے ساتھ وہ زمل کو لیے بغیر اطراف میں نظر ڈالے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، اور پھر جس کی نظر سنان خانزادہ اور زمل پر پڑی سب کی آنکھیں اور منہ پورے کھلتے چلے گئے تھے۔ سنان خانزادہ سب کے شاکڈ ہونے کا فائدہ اٹھاتا اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا جب اس کی ماں جی کا وجود حرکت میں آیا تھا اور وہ انگارہ آنکھوں سے غصے سے تنفن کرتے اس کے پیچھے بڑھی، جبکہ زمل کی امی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ سنان، یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ اور اگر مل بھی گئی تو گھر میں کیوں لائے ہو اور اب اپنے کمرے تک لے جا رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ سنان کی امی جلتے کڑتے اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اب ہکا بکا سی سنان خانزادہ کو زمل کا وجود بیڈ پر لٹاتے دیکھ رہی تھی۔ سنان خانزادہ نے اپنی سابقہ خاموشی کے ساتھ زمل کو لٹاتے اس پر کمبل دیا تھا اور پھر وہ ایک بار آنکھوں کو بند کر کے کھولتے پلٹا تھا۔ ماں جی باہر آ جائیں، وہاں میں سب کے سامنے ایک ہی بار سب سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ سنان خانزادہ بولتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تو مجبوراً اس کی ماں جی ایک نفرت بھری نظر زمل پر ڈالتی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ رامین بیٹا، آپ زمل کے پاس جاؤ، اسے جیسے ہی ہوش آئے تو ہیلدی سے ناشتہ بنانا ہے اس کے لیے۔ سنان خانزادہ نے ایک طرف حیران پریشان کھڑی رامین سے کہا تو اسوات میں سر ہلاتے سنان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آخر ایسا کیا کارنامہ انجام دیا اس لڑکی نے جب تم اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی اس کی خدمت پر مامور کر رہے تھے؟ سنان کی والدہ بھڑکی تھی۔ تب سنان ایک نظر اپنے باپ، دادا اور چچی پر ڈالتے ٹھہرے ہوئے انداز میں ایک ماہ پہلے ہی زمل کے مل جانے اور پھر اپنے نکاح کا بتا گیا تھا۔ ہاں، البتہ وہ یہ بات چھپا گیا تھا کہ زمل اسے کوٹھے سے ملی تھی۔ جو بھی ہے، مجھے وہ اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں سنان، اور پھر میں مہرین کے لیے تمہارے ماموں سے بات کر چکی ہوں۔ سنان خانزادہ کی ماں کی غصے سے بولی تھی۔ جب سنان خانزادہ نے اپنا ماتھا کھجاتے اپنے باپ بننے کی خبر بھی کھول دی تو کچھ دیر کے لیے وہاں خاموشی چھائی تھی۔ سنان کی امی کو چپ لگ گئی تھی، جبکہ اس کے باپ دادا کے چہرے پر نرمی بھرے تاثرات چھانے لگے تھے، مگر سنان خانزادہ کی ماں یوں ہی تنے ہوئے عضلات کے ساتھ کھڑی تھی۔ سنان، تم ایک گھر سے بھاگی لڑکی سے اپنی نظر بڑھاؤ گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور پھر وہ غصے سے بول رہی تھی جب سنان خانزادہ ان کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ ماں جی پلیز، میری خاطر، میرے بچے کی خاطر آپ اپنا غصہ کم کر دیں،
کیونکہ میں یہاں زمل کو صرف اسی لیے واپس لے کر آیا ہوں تاکہ اسے ایک نارمل ماحول مل سکے، ورنہ میرے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سنان خانزادہ اپنی ماں کی طرف پلٹتا بولا، جب اسی لمحے زمل رامین کا ہاتھ پکڑے وہاں آئی تھی اور وہ سنان خانزادہ کے منہ سے نکلتے الفاظ پر فریز ہوتی حیران سے سنان خانزادہ کو چہرہ دیکھتی چلی گئی تو سنان نے بھی چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں اور آج زمل نے جھجکتے ہوئے جلدی اپنی آنکھیں جھکا لی تھیں، چہرے پر ایک سرخی سی پھوٹنے لگی تھی۔ گھر کے باقی افراد زمل کو دیکھتے ہی غصے سے وہاں سے ہٹتے چلے گئے تھے۔ آخر کو زمل کی حرکت بھلائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ وقت گزرتی اب آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ زمل کو وہاں سے کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ کون اس کی واپسی پر غصہ ہے اور کون خوش، سوائے اپنی ماں کے۔ وہ رامین سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ان کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ سنان خانزادہ نے ایک نظر اپنی ماں کے ناراض چہرے کو دیکھا جو اب اپنے کمرے میں جا رہی تھی، پھر اپنی بھویں کو جنبش دیتا وہ بولا تھا، چچی اس سے پہلے یہ پھر بے ہوش ہو کر کہیں گر رہی ہو، اسے کچھ کھلا دیں اور اپنی غلطی پر پچھتاوے کا رونا یہ ساری زندگی رو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سنان خانزادہ طنز کے تیر چلاتا آرام کرنے کے ارادے سے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا کیونکہ وہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کے جاتے ہی رامین خوشی سے چہکتے ہوئے اپنی چچی اور زمل سے ایک ساتھ چپکی تھی۔ عائشہ بیگم کے علاوہ ایک وہی تھی جو زمل کی واپسی اور پلس اپنے پھپھو بننے پر دل سے خوش تھی۔ زمل نے کچھ دن اپنی تائی ماں کے کڑے تیور ملاحظہ کیے تھے اور پھر ایک دن بڑے دل سے ان کا راستہ روکتی کھڑی ہو گئی تھی۔ سنان خانزادہ دوسرے ہی دن واپس شہر جا چکا تھا۔ میری واپسی پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ حالانکہ آپ کا بیٹا سب کے سامنے اچھے سے واضح کر گیا ہے کہ اسے بس اپنے بچے سے مطلب ہے، تو ایزی رہیں اور پہلے کی طرح اسے اپنی بھتیجی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں آپ ماں ہونے کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس کی ہاں یا نہ سننے سے پہلے سیدھے اسے حکم کیوں نہیں دیتی؟ زمل اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے ایسے بول رہی تھی جیسے اپنے شوہر اپنے بچے کے نام سنان خانزادہ کا نہیں بلکہ ایک عام کزن کا ذکر کر رہی ہو۔ تائی ماں حیران پریشان سے زمل کا اتنا عام سے رویہ دیکھ رہی تھی جو شوہر کی دوسری شادی کے ذکر پر رنگا فساد کی بجائے اپنے منہ سے مشورے دے رہی تھی۔ اور ہاں، میری فکر نہ کریں، اگر آپ کا بیٹا دوسری شادی کر بھی لے گا تو کیا ہوا؟ اس گھر کے باقی مرد جتنا اس گھر کی عورتوں کے ساتھ وفادار رہے ہیں، میں اور آپ بخوبی واقف ہیں، تو مجھے یا پھر اسے مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے بچے کو بھی پال لوں گی، بے فکر رہیں۔ زمل اپنی بات مکمل کرتی آگے بڑھ گئی تو سنان کی ماں کچھ دیر اس کی پشت کو تکتے اس بات میں سر ہلانے لگی تھی جیسے اسے زمل کی باتیں سمجھ آ گئی ہوں، اور پھر وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک عزم کیے سنان خانزادہ کو کال ملا گئی تھی، اور پھر زمل کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لیتے انہوں نے اسی شام سنان خانزادہ کو ارجنٹ بیسس پر حویلی میں بلوایا تھا، ساتھ ہی وہ اپنے بھائی کی فیملی کو بھی بلوا گئی تھی۔ سنان خانزادہ حویلی آیا اور پھر اپنی ماں کی کاوشوں اور مہرین کا ہر تھوڑی دیر بعد اسے شرما کر دیکھنا اس کا غصے کا میٹر آسمان تک بلند کر گئی تھی۔ زمل اسے نظر ہی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ شاید کمرے میں تھی اور سنان کو کمرے میں جانے کا موقع نہیں مل پایا تھا، بلکہ اس کی ماں نے اسے ہی کمرے میں جانے نہیں دیا تھا۔ ماں جی، یہ کیا تھا؟ آپ سب جانتے ہوئے بھی ماموں کو یا پھر مہرین کو کوئی امید کیسے دلا سکتی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ زمل کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینی۔ میرا بچہ اپنے ماموں کی فیملی کے جاتے ہی سنان خانزادہ پھٹ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنا ماتھا پیٹا جیسے سنان کوئی ناسمجھ بچہ ہو۔ او ہو، پہلے میری بات تو سنو۔ زمل کی طرف سے بے فکر رہو، اس نے مجھ سے خود کہا ہے کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اور اس کا بچہ تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اپنی ماں کا خوشی سے ہم کنار لب و لہجہ دیکھتے اور ساتھ زمل بی بی کی خود پر مہربانی کا سنتے سنان نے غصے سے اپنا جبڑا بھیجتے وہ بغیر کوئی اور بات کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں جاتا، زور سے دروازہ بند کر گیا تھا تو بیڈ پر لیٹی زمل کا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جب تک سنان خانزادہ اس کے سر پر پہنچتا اس پر جھکا تو زمل پیچھے ہٹتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ زمل نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ تم سے کس نے کہا میری خیر خواہ بننے کو؟ جواب دو مجھے۔ سنان خانزادہ ایک ہاتھ بیڈ گراؤنڈ پر جمائے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اوپر کیے اس کا چہرہ اپنے مقابل لے آیا تھا۔ اپنا اچھا برا میں بخوبی جانتا ہوں اور اپنے بچے کا مستقبل میں خود سوچوں گا، سمجھی تم؟ خبردار جو تم نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے کوئی چال چلی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ سنان خانزادہ بس اپنا غصہ نکالتا جا رہا تھا۔ میں نے بس تمہاری آسانی کے لیے۔ زمل نے اپنے جبڑے پر موجود سنان خانزادہ کے ہاتھ کو دور کرنے کی کوشش کرتے بولنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر سنان خانزادہ نے ہاتھ ہٹانے کے بجائے دباؤ مزید بڑھایا تو زمل کراہنے کے ساتھ اسے گھورا بھی تھا، یعنی وہ ڈری اب بھی نہیں تھی۔ مگر مجھے آسانی نہیں چاہیے، میں اسی مشکل کے ساتھ ٹھیک ہوں اور خوش بھی۔ سنان خانزادہ کی آواز دھیمی ہوئی اور اس نے اپنا چہرہ زمل کے چہرے کے مزید قریب کیا تھا۔ زمل نے چونکتے اور حیرانگی سے اس کا بدلتا لب و لہجہ دیکھا تھا۔
تمہارا گھر سے بھاگنے والا عمل قابل معافی تو نہیں، مگر تمہارا یوں اس طرح میری آنکھوں میں دیکھنا اور یہ بہادری، آئی لائک اٹ۔ سنان خانزادہ اور زمل کے چہرے کے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سنان خانزادہ کو اب تک یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ زمل واقعی میں کسی پیار محبت کے چکر میں نہیں، بلکہ بس اس سے نفرت کے چکر میں گھر سے گئی تھی، اور جو لڑکا سنان کے پاس تھا اسی کا بھی یہی بیان تھا، جس پر سنان کا دل زمل کو لے کر نرم پڑنے لگا تھا۔ اور ویسے میں بس حق حلال کے رشتے اور ایک واحد پر یقین رکھنے والا بندہ ہوں، تو اسی لیے اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ زمل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ بولتا زمل کو جامد کر گیا تھا۔ کیا سمجھی؟ سنان خانزادہ نے زمل کی تھوڑی پر دباؤ ڈالتے اس کا چہرہ مزید اوپر کرتے آئیبرو اچکائے پوچھا، تو زمل کا چہرہ کچھ دیر کے لیے ہونک پڑا تھا، جس پر سنان نے اپنی مسکراہٹ پر ضبط کیا تھا۔ پھر وہ زمل کی پیشانی کو چھوتے پلٹا تو زمل نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ آج کر یہ ذرا سا لمس اس کی روح کی گہرائیوں تک اترا تھا جیسے۔ اگر شادی وادی کو اتنا ہی مس کر رہی ہو، ہم اپنا ولیمے کا سوچ سکتے ہیں۔ سنان خانزادہ اپنی شرٹ کے بازو لپیٹے الماری کی طرف بڑھتے بولا، تو